السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، تسہیل الوصول محاضرہ نمبر 11 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ جس نقطے پر بحث کریں گے وہ ہے نسخ الرسمی والحکمی، یعنی آیت کے رسم الخط اور حکم کا منسوخ ہونا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رسم الخط اور حکم کے منسوخ ہونے کے اعتبار سے نسخ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ينقسم النسخ بهذا الاعتبار الى 3 اقسام۔ اس اعتبار سے یعنی رسم الخط اور حکم کے منسوخ ہونے کے اعتبار سے نسخ 3 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ پہلی قسم ہے نسخ رسم الآیت مع بقاء حکمها، آیت کے رسم الخط کا منسوخ ہونا اس کے حکم کے باقی رہنے کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید سے آیت ہٹا دی گئی ہو لیکن اس کا حکم باقی ہو۔ اس کی مثال ذالک آیت الرجم وہی قولہ تعالی، اور اس کی مثال رجم والی آیت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ کیا؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ کیا مطلب ہے؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، جب بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت دونوں زنا کریں، فرجموہما البتۃ، تو انہیں بغیر کسی شک و شبہ کے قطعی طور پر رجم کر دو۔ نکالا من اللہ، اللہ کی جانب سے یہی سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ تو ایک وقت تھا کہ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر پائی جاتی تھی لیکن یہ منسوخ کر دی گئی، رسم الخط کو قرآن سے ہٹا دیا گیا، لیکن اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے، حکم ابھی بھی برقرار ہے، حکم منسوخ نہیں ہوا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کما ثبت التنویہ بہذہ الآیۃ عن عمر رضی اللہ عنہ فی خطبتہ الثابتۃ فی الصحیحین۔ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا اعلان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے اس خطبے میں ثابت ہے جو صحیحین کے اندر موجود ہے، یعنی منبر پر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی بھی ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے جس میں کیا ہے کہ آیت کا رسم الخط ہٹا دیا گیا ہے لیکن حکم باقی ہے۔ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے تو پھر اس آیت کے حکم کو لاگو کیا جائے گا۔ دوسری قسم نسخ حکم الآیت دون رسمہا، آیت کے حکم کا منسوخ ہونا رسم الخط کے علاوہ، رسم الخط کے بجائے آیت کے حکم کا منسوخ ہونا، یعنی پہلی قسم کا بالکل الٹا، آیت کے حکم کا منسوخ ہونا اور رسم الخط کا باقی رہنا، یعنی قرآن مجید میں ابھی وہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہو، موجود ہو، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال ذالک نسخ
حکم آیت اعداد المتوفى عنہن ازواجہن حولا مع بقاء رسمها فی المصحف وتلاوتها. اس کی مثال وہ آیت کریمہ ہے، یعنی اس آیت کریمہ کے حکم کا منسوخ ہونا ہے جس میں یہ ہے کہ متوفی عنہن ازواجہن، یعنی وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ان کی عدت 1 سال شمار کی جائے، مع بقاء رسمیہ، جبکہ رسم الخط ابھی قرآن میں باقی ہے، مصحف کے اندر باقی ہے، اور تلاوت بھی باقی ہے، تلاوت بھی کی جا رہی ہے. وہ آیت کریمہ آپ کو معلوم ہوگی وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 240 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. الی الحول، متاعا الی الحول، یہی محل استشہاد ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت کر جائیں اور بیویوں کو چھوڑیں، تو ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ وصیت کر کے جائیں اپنی بیویوں کے لیے کہ وہ بغیر نکالے، یعنی نفقہ اور سکنہ دونوں کے ساتھ 1 سال تک عدت گزاریں، گھر میں ٹھہری رہیں. لیکن اس کا حکم منسوخ ہے اور آیت کریمہ ابھی بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اور ناسخ کون سی آیت ہے؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، 3 مہینے یا 3 حیض اب حکم ہے، اور 1 سال والی یہ جو عدت کی بات تھی یہ منسوخ ہے، لیکن آیت کریمہ ابھی بھی موجود ہے. تو یہ نسخ کی دوسری قسم ہوئی جس میں آیت کا حکم تو منسوخ ہے لیکن تلاوت باقی ہے، رسم الخط ابھی قرآن کے اندر موجود ہے. تیسری قسم کیا ہے؟ نسخ رسم الآیت و حکمها معا، ایک ساتھ آیت کے رسم الخط اور حکم دونوں کا منسوخ ہونا. آیت بھی باقی نہیں ہے اور اس کا حکم بھی باقی نہیں ہے، دونوں ختم. مثال ذالک، اس کی مثال کیا ہے؟ ما ثبت فی صحیح مسلم من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن فیما یقرأ من القرآن. کہہ رہے ہیں اس کی مثال وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر، مسلم شریف کے اندر موجود ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ پہلے 10 معلوم رضعات والی آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی جو حرام کرتی تھی، یعنی 10 مرتبہ اگر کوئی شخص کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں ہو جاتی تھی، حرام ہو جاتی تھی اس کے لیے. ثم نسخنا، تو پھر یہ 10 رضعات والی آیت منسوخ کر دی گئی ب5 معلومات، 5 معلوم رضعات والی آیت کے ذریعے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور یہ آیت کریمہ قرآن میں ابھی موجود تھی، پڑھی جاتی تھی. فآیت التحریم ب10 رضعات منسوخ رسمها وحکمها. تو 10 معلوم رضعات والی آیت، اس کا رسم الخط بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ. 10 رضعات والی آیت کا حکم بھی منسوخ اور رسم الخط بھی منسوخ، دونوں موجود نہیں. لیکن وآیت التحریم ب5 رضعات، 5 رضعات کے ذریعے حرام ہونے والی یا
حرمت والی جو آیت کریمہ ہے اس کا رسم الخط منسوخ ہے لیکن حکم ابھی باقی ہے. فقد اجتمع فی ھذا الحدیث مثالان، تو اس حدیث کے اندر دو مثالیں جمع ہو گئی. پہلی مثال کیا ہے؟ المنسوخ التلاوت والحکم، تلاوت اور حکم دونوں کا منسوخ ہونا. اور دوسری مثال کیا پائی گئی؟ المنسوخ التلاوت دون الحکم کما ترا، یعنی حکم کے بجائے صرف تلاوت کا منسوخ ہونا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ پہلے 10 معلوم رضاعات والی آیت موجود تھی قرآن کے اندر، لیکن وہ منسوخ کر دی گئی، رسم الخط بھی منسوخ ہو گیا، حکم بھی منسوخ ہو گیا. اس کے بعد 5 معلوم رضاعات والی آیت کریمہ آئی، پھر اس کے بعد اس کا رسم الخط منسوخ ہوا لیکن حکم ابھی بھی باقی ہے. تو 2 طرح کی مثالیں اس حدیث کے اندر جمع ہو گئی. تو کیا معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے، یعنی رسم الخط اور حکم کے منسوخ ہونے کے اعتبار سے نسخ کی 3 قسمیں ہوئیں. پہلی قسم کیا ہوئی کہ حکم کے باقی رہنے کے ساتھ ساتھ آیت کے رسم الخط کا منسوخ ہونا، اور اس کی مثال آپ کے سامنے آئی. دوسری قسم رسم الخط کے بجائے آیت کے حکم کا منسوخ ہونا، اور اس کی بھی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور تیسری قسم آیت اور رسم الخط دونوں کا ایک ساتھ منسوخ ہونا، اور اس کی بھی مثال آپ کے سامنے آئی. تو یہ 3 قسمیں اس اعتبار سے نسخ کی ہوئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اصول کی جو کتابیں ہیں، کتاب و سنت کو سمجھنے میں جو بہت ہی ممد و معاون ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں بخوبی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق.